الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجرا آپ نے نکالا ہوگا آگے، اب ہم ترکیب کرنے لگے ہیں۔ وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَةً وَهِيَ 17 حرفاً۔ واو استنافیہ تسمى فعل مضارع مثبت مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ تسمى فعل مضارع مثبت مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ہی ضمیر اسم پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، ہی ضمیر اسم پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، مجہول ہے نا تو مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر اسم پوشیدہ اس کا نائب الفاعل۔ حروفاً موصوف جارتاً صفت، حروفاً موصوف جارتاً صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ثانی ہوا تسمى فعل کا، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ثانی ہوا تسمى فعل کا۔ تسمى فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حروفاً جارتاً کو ہم نے موصوف صفت، پہلے تو یہ سوال ہوگا تو کہ اس کو موصوف صفت کیوں بنایا، حالانکہ مطابقت نہیں پائی جا رہی۔ حروفاً یہ کیا ہے، مذکر ہے، جارتاً یہ مؤنث ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر موصوف جمع کا صیغہ ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لائی جا سکتی ہے، اسی وجہ سے یہ موصوف صفت بن رہے ہیں۔ تو دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مفعول بھی ثانی آپ نے ڈائریکٹ بنا دیا، پہلا مفعول تو بنایا نہیں، پہلا مفعول تو بنایا نہیں، مفعول بھی ثانی بنا دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو نائب الفاعل ہے نا، نائب الفاعل وہ اصل میں حقیقت میں مفعول بھی ہی ہے، وہ پہلا مفعول ہو گیا اور یہ دوسرا مفعول ہو گیا، کیونکہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے التسمیۃ مصدر کے افعال مشتقات متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے بھی متعدی بدو مفعول ہے، ایک ہوا ضمیر نائب الفاعل وہ جو حقیقت میں مفعول بھی ہی ہے، اور دوسرا یہ، ٹھیک ہے۔ آگے وَهِيَ 17 حرفاً، واو استنافیہ ہی ضمیر مبتدا، ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، 17 ممیز حرفاً تمییز، 17 ممیز حرفاً تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر خبر، ممیز اپنی تمییز سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، 17 ممیز حرفاً تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہاں پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ 17 یہ خبر ہے تو خبر تو مرفوع ہوتی، یہاں پر یہ منصوب کیوں ہے؟ تو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ آپ نے نکال کر آنے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس وجہ سے کہ آپ نے پڑھا ہوگا 11 سے لے کر 19 تک کے دونوں جز مبنی بر فتح ہیں، تو یہ ان میں آتا ہے 17 ان میں سے آتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کے دونوں جز مبنی بر فتح ہے، ٹھیک ہے۔ آگے الباء للالصاق، الباء للالصاق، الباء مبتدا، الباء مبتدا، لام جار الصاقی مجرور، لام جار الصاقی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، لام جار استعانتی مجرور، لام جار استعانتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتۃ اسم فاعل کے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ اسم فاعل کے، متعلق کس کے ہوا؟ ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل، یہ ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے یہ ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ثابتۃ مؤنث کیوں نکالا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ الباؤ یہ کیا ہے، حرف ہے، حرف ہے لیکن لفظ مراد ہے، حرف ہے لیکن لفظ مراد ہے، تو اسی وجہ سے حرف ہے، اور حرف جو ہوتا ہے وہ مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، وہ مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث آئے گی نا، اسماء مشتقی ہے تو مؤنث آئے گی، اسی وجہ سے ہم نے ثابتۃ نکالا، اسی وجہ سے ہم نے کیا نکالا، ثابتۃ نکالا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ترکیب کرتا ہوں، وتسمى حروفا جارۃ، وتسمى فعل مضارع مثبت مجہول صیغہ واحد مؤنث حاضر، ہی ضمیر اسم پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، حروفا موصوف جارۃ صفت موصوف اپنے صفت سے مل کر، مفعول به ثانی فعل اپنے فاعل نائب الفاعل اور مفعول به ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، واو استنافیہ ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، سبعۃ عشر ممیز حرفا تمییز ممیز اپنی تمییز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الباء لفظ مراد مبتدا، الباء کیا ہے، لفظ مراد مبتدا، الباء لفظ مراد مبتدا، اس کا میں قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں، الباء لفظ مراد مبتدا، لام جار الساقی مجرور، لام جار الساقی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے، واو حرف عطف لام جار استعانتی مجرور، واو حرف عطف لام جار استعانتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل، ہی ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے اجرا نکال کر آنا ہے، وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً و اما مجازاً، اور بیچ میں جو نحو به داؤن اس کا بھی نکالنا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ملا ہوتا ہے، اب با الصاق کے لیے بھی آتا ہے اور استعانت کے لیے آتا ہے، وَهُوَ اتصال الشیء کی با کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ شے کا ملا ہونا، ایک شے کا ملا ہونا دوسری شے کے ساتھ، یا تو حقیقت کے اعتبار سے ہو جس طرح کہ بھی داؤن، اب یہ حقیقت کے اعتبار سے اس کے ساتھ داؤن ملا ہوا ہے، داؤن بیماری ہے، اس کے ساتھ کیا ہے، داؤن بیماری ہے، یا تو مجازن ہوگا یا پھر کیا ہوگا، مجازی طور پر ملا ہوگا، حقیقی طور پر اب بیماری اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا حقیقت کے، اور مجازی طور پر ملی ہوگی جس طرح کہ مررت بزید، میں گزرا زید کے ساتھ، اب زید کے ساتھ گزرنا یہ مجازن ملا ہوا، حقیقت تو نہیں اس کے ساتھ ملا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نا ان کا نا یہ ذہن میں رکھنا، یہ جو ہے نا آ رہا ہے نا با الصاق کے لیے آتا ہے، استعانت کے لیے آتا ہے، آگے با کی وضاحت کے وہ ملا ہونا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ حقیقت کے اعتبار سے ہو یا مجازن ہو، جیسے بھی داؤن اور اس طرح کے مررت بزید، اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، یعنی کہ مفہوم اس کا زبانی یاد ہونا چاہیے کہ با کس لیے آتی ہے، با کس لیے آتی ہے، الصاق کے لیے آتی ہے۔ اب سبق سناؤ گے تو آپ پہلے ترکیبی عبارت کرو گے، پھر اس طرح سناؤ گے کہ با جو ہے وہ الصاق کے لیے آتی ہے، اور جو با ہے وہ ایک چیز کا ملا ہونا دوسری چیز کے ساتھ، الصاق کی آگے تعریف آ گئی نا، الصاق کہتے ہیں کہ ایک چیز کا ملا ہونا دوسری چیز کے ساتھ، یا تو حقیقت کے اعتبار سے ہوگا یا مجازن ہوگا۔ حقیقت کی مثال جس طرح کہ بھی داؤن کہ اس کے ساتھ داؤن بیماری ہے، اب بیماری اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور مجازن کی مثال جس طرح کہ مررت بزید، میں گزرا زید کے ساتھ، تو اس کا یہ مجازی ہے، اب زید کے اندر تو نہیں ہے وہ گزرا بلکہ زید پر گزرا، ٹھیک ہے، تو یہ مجازن ملا ہوا ہے، حقیقتاً ملا ہوا نہیں ہے۔ یہ اجرا نکالنا ہے آپ نے، اور یہ سبق بھی یاد کرنا ہے، اور آگے آپ کو میں قاعدہ ایک دیتا ہوں کہ اگر عبارت میں فعل یا حرف آ جائے اور اس فعل یا حرف کا معنی مراد نہ ہو بلکہ لفظ مراد ہو تو اس پر اسم والے احکام ہوں گے۔ اگر عبارت میں کوئی فعل یا حرف آ جائے، اگر عبارت میں کوئی فعل یا حرف آ جائے
اور اس کا لفظ مراد اس کا معنی مراد نہ ہو. اگر عبارت میں کوئی فعل یا حرف آ جائے اور اس کا کوئی معنی مراد نہ ہو، اس کا معنی مراد نہ ہو بلکہ لفظ مراد ہو، معنی مراد نہ ہو بلکہ کیا ہوں، لفظ مراد ہوں، تو اس پر اسم والے احکام جاری ہوں گے. تو اس پر اسم والے احکام جاری ہوں گے تو اس کو مبتدا مضاف وغیرہ بنا سکتے ہیں. اس کو مبتدا مضاف وغیرہ کیا ہے بنا سکتے ہیں. اس پر اسم والے احکام جاری ہوں گے، اس کو مبتدا مضاف وغیرہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور قاعدہ بھی لکھ لیں. حقیقتاً مجازاً، حقیقتاً مجازاً، حقیقتاً حکماً، حقیقتاً مجازاً، حقیقتاً حکماً، حقیقتاً تعویلاً، حقیقتاً تعویلاً، وجوباً جوازاً، وجوباً جوازاً، لفظاً تقدیراً، لفظاً تقدیراً، مرتاً مراراً، مرتاً مراراً، مرتاً مراراً، مرتاً اخرى، مرتاً اخرى، مرتاً مراراً، مرتاً اخرى، مرتاً اخرى. ان کو تمجیز کی بنا پر منصوب پڑھیں گے، ان کو تمجیز کی بنا پر منصوب پڑھیں گے، ان کو تمجیز کی بنا پر منصوب پڑھیں گے. اور جس کی تمجیز ہوں گی اس کو ممیز کہیں گے، جس کی تمجیز ہوں گی اس کو ممیز کہیں گے. کبھی مفعول مطلق کی بنا پر بھی منصوب پڑھیں گے، کبھی مفعول مطلق کے اعتبار، کبھی مفعول مطلق کی بنا پر بھی منصوب پڑھیں گے با اعتبار محذوف موصوف کے، با اعتبار محذوف موصوف کے. کبھی مفعول مطلق کی بنا پر بھی منصوب پڑھیں گے با اعتبار محذوف موصوف کے. ٹھیک ہے. دوبارہ قاعدہ پڑھتا ہوں. حقیقتاً مجازاً، حقیقتاً حکماً، حقیقتاً تعویلاً، وجوباً جوازاً، لفظاً تقدیراً، مرتاً مراراً، مرتاً مراراً، مرتاً اخرى، مرتاً اخرى. ان کو تمییز کی بنا پر منصوب پڑھیں گے، ان کو تمییز کی بنا پر منصوب پڑھیں گے. اور جس کی تمییز ہوں گی اس کو ممیز کہیں گے، اس کو ممیز کہیں گے. اور کبھی مفعول مطلق کی بنا پر منصوب پڑھیں گے، اور کبھی مفعول مطلق کی بنا پر منصوب پڑھیں گے با اعتبار محذوف موصوف کے، با اعتبار محذوف موصوف کے. ٹھیک ہے. اس قواعدوں کو آپ نے یاد کرنا، یہ آگے لگیں گے. اب یہاں پر الباء ہے نا، یہ حرف ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ لفظ مراد ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو مبتدا بنایا. الباء للالصاق شرمیت عامل میں اسی وجہ سے اس کو مبتدا بنایا. اب آپ نے اجرا آگے نکال کر آنا ہے. وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً و اما مجازاً. نحو به داؤن یہ حقیقت کی مثال ہے، نحو مررت بزید یہ مجازاً کی مثال ہے. لیکن آپ نے اجرا اتنا نکال کر آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھی طرح سے آپ نے اجرا نکال کر آنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے انشاءاللہ ہم نور الرضا 1-2 دن تک شروع کرتے ہیں تاکہ یہ قواعد بھی آپ کے ختم ہو جائے، آپ پر کوئی بوجھ نہ آئے. میں آپ کی آسانی کے لیے یہ کر رہا ہوں، نور الرضا شروع نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. اسی تو آپ بھی محنت کے ساتھ پڑھو، اچھی طرح سے لگن کے ساتھ اجرا کیا کرو، ترکیب کیا کرو. ٹھیک ہے. پڑھو.